مومنین کرام، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حمام ان کا نام تھا۔ لاہور والی ہے کے ساتھ لکھا جاتا ہے حمام۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا امیر المومنین صف لی المتقین، اے آقا میرے لیے نا متقین کی صفات کو بیان کریں، مجھے بتائیں تو صحیح کہ متقین کیسے ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، حمام اللہ سے ڈرو، نیکوکار بنو، اللہ متقین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جناب حمام نے اس بیان پر اکتفا نہ کیا، قانع نہ ہوئے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو قسم دی اور عرض کی کہ نہیں آقا، تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان فرمائیں۔ سامعین گرامی، میں یہ صفات جو مولا امیر المومنین نے بیان فرمائی اس خطبے میں، یہ نہج البلاغہ میں 191 نمبر خطبہ ہے۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ کیا اس میں 191 نمبر ہے، اور ذیشان حیدر جوادی صاحب نے جو ترجمہ فرمایا ہے اس میں 193 نمبر خطبہ ہے، چونکہ نمبروں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ یہ آپ تفصیل سے اگر پڑھنا چاہیں تو ایک بار ضرور پڑھیے گا۔ دیکھیے دوستو، ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے کہ متقین کی صفات کیا ہیں، متقین اتنی بلند منزل پر فائز ہیں، تو پھر سوچنا کہ امام المتقین کا مقام کیا ہوگا۔ قال امیر المومنین علیہ السلام اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حين خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو خلق کیا تھا تو اللہ اپنے بندوں کی عبادت اور بندگی سے بے نیاز تھا۔ اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا نہیں کیا کہ اللہ محتاج تھا ہماری بندگی اور عبادت کا، نہیں، اللہ ہماری بندگی سے بے نیاز تھا۔ آمنا من معصیتہم، اور اللہ رب العزت کو گناہ گاروں کے گناہوں کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، گناہ گاروں کے گناہوں کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ لأنہ لا تضر معصیۃ من عصاہ، گناہ گار کا گناہ کرنا اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اطاعت گزاروں کا اطاعت کرنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ معصیت کاروں کی معصیت اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فقاسم بینہم معاشہم، یہ جملہ ذرا سن لیجیے، یہ نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں۔ مولا امیر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بندوں کا رزق روزی ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی رازق ہے، مولا علی کہتے نہیں اللہ رازق ہے۔ صلوات پڑھو ذرا صاحب، بات سمجھ آئیے نہیں؟ فقسم بینہم معاشہم ووضعہم من الدنیا موازہم، جو جس کا مقام تھا اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کو رکھا۔ فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل، انتہائی توجہ چاہیے۔ او بھائیو سنو، مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فضیلت والا ہے تو وہ صرف متقی ہے، نہ جگیریں، نہ مربع، نہ وزارت، نہ صدارت۔ مولا علی کی نگاہ میں یہ چیزیں سبب فضیلت نہیں ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں متقی صاحبان تقوی ہے جو فضیلت کا سبب ہے، اور دنیا میں متقین ہیں جو فضیلت والے ہیں۔ اب ان کی صفات کے منطقہم الصواب، متقی وہ ہوتے ہیں جن کی گفتگو بڑی نپی تولی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ثواب صحیح، ثواب ایک سے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک سواد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سواد کے ساتھ بڑی نپی تلی جچی تلی گفتگو کرتے ہیں۔ وَمَلْبَسُهُمُ الْاقْتِصَادُ، متقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ بڑا سادہ سا ہوتا ہے، میانہ سا لباس ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا لباس نہیں پہنتے متقی۔ وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، جب زمین پر چلتے ہیں تو سینہ پھیلا کر نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں متقین زمین پر تو بڑی انکساری اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ غض ابصارہم عما حرم اللہ علیہم سنہ، مولا فرماتے ہیں متقین کی ایک صفت یہ ہے جن چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا، متقین نے اس طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی، حرام کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھتی۔
وَوَقَفُوا أَسْمَعُهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ۔ سننا دوستو سننا، یہ نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں۔ مولا علی فرماتے ہیں متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لہو و لعب نہیں سنتے، وہ خرافات نہیں سنتے، وہ افوات نہیں سنتے، وہ جھوٹ نہیں سنتے۔ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے کان صرف مفید علمی باتوں کو سننے کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ متقین نے اپنے کان علم نافع کے لیے وقف کر رکھے ہیں، مفید علم کی باتیں سننے کے لیے انہوں نے اپنے کان وقف کر رکھے ہیں۔ اور سامعین گرامی پھر سنیے کہ متقین وہ لوگ ہیں نزلت انفسهم منهم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، بہت اہم جملہ ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ متقین زحمت میں، تکلیف میں، دکھوں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے راحت اور آسائش میں ہوتے ہیں، بیماری میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جب وہ صحت مند ہوتے ہیں، جب اس وقت ہوتے ہیں۔ دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، صحت ہو، شادمانی ہو، آسائش ہو، راحت ہو، ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آتا اور ان کی زبان سے ہمیشہ کلمہ شکر ہی ادا ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا مِّنَ الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِّنَ الْعِقَابِ۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا کہ ایک معین مدت تک یہ روح اس بدن میں رہے گی، اگر یہ رب کی تقدیر نہ ہوتی، پر متقی تو وہ ہیں کہ جن کی روحیں ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی اس بدن میں رہنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر رب کی تقدیر نہ ہوتی نا کہ ایک معین مدت تک یہ روح اس بدن میں رہے گی، ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف میں ان کی روحیں بدنوں کو چھوڑ کے جنت کی طرف پرواز کر گئی ہوتی۔ متقی تو دنیا میں ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتا۔ دنیا ایک پست زندگی کو متقی کبھی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ اعظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے، اللہ کے سوا ہر شے نگاہوں میں ذلیل و خوار ہوتی ہے، اور ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہوتا ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، اور جہنم کا بھی انہیں ایسا ہی یقین ہے کہ گویا وہ دیکھ رہے ہیں اور جہنم کی تپش اور آگ کو محسوس کر رہے ہیں، اس طرح انہیں جہنم کا بھی یقین ہوتا ہے۔ قلوبہم محزونہ، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ہمیشہ غم زدہ رہتے ہیں۔ شرورہم مامونہ، لوگ ان کے شر اور اذیت سے محفوظ رہتے ہیں۔ حاجاتہم خفیفہ، حاجات ان کی تھوڑی ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی حاجات ہوتی ہیں۔ انفسہم عفیفہ، ان کے نفس بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ صبر و ایامن کثیرہ عاقبت مرحتن طویل، دنیا کے تھوڑے دنوں کی یہ جو دنیا کی مشکل زندگی تھی نا، یہ صبر کے ساتھ گزار لیتے ہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی راحت کو پا لیتے ہیں۔ اور پھر مولا امیر نے فرمایا تجارت مربحہ، مولا علی فرماتے ہیں یہ کتنی کاروباری لوگ بیٹھے ہو، ہر بندہ کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اچھا کاروبار ہو جس میں خرچہ لاگت تھوڑی آئے، نفع زیادہ ہو۔ مولا امیر فرماتے ہیں تجارت مربحہ، اس سے زیادہ نفع بخش تجارت کیا ہوگی کہ 40 50 60 70 سال کی زندگی دنیا میں یہ آسانی سے صبر سے گزار لو، پھر ابد الآباد تک جنت کی نعمتوں سے فیض حاصل ہو۔ اگلا جملہ سننا، ارادتہم الدنیا فلم یریدوها، اللہ اکبر، دنیا انہیں چاہتی ہے، وہ دنیا کو نہیں چاہتے، دنیا انہیں چاہتی ہے، وہ دنیا کو نہیں چاہتے ہیں۔ اما اللیل فصافون اقدامہم، رات آتی نہ رات تو ساری رات نہیں سوتے، رات کا کچھ حصہ وہ اللہ کی بندگی میں بیداری میں گزارتے ہیں۔ تالین الاجزاء القرآن یرتلون ترتیلا، رات کی تاریکی میں کچھ حصہ قرآن کا وہ تلاوت کرتے، اور تلاوت پھر کیسی کرتے ہیں؟ یرتلونہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ یحزنون بہ انفسہم، اور تلاوت قرآن سے اپنے نفسوں کو دکھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے وقت خود دکھی ہو کے رونا چاہتے ہیں۔ یستثیرون بہ دواءہم، اور ان قرآن کی آیات سے اپنی بیماریوں کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ فیضا مرو، فرمایا جب کسی ایسی آیت کو پڑھتے ہیں، اس آیت میں جنت کا یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے،
تو پھر رب سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں، رب سے جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور اگر کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں جہنم یا عذاب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر رب سے اس کے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اما النہار فعلماء علماء، دن کے وقت اگر آپ متقین کو دیکھیں تو بہت بردبار اور دانش مند عالم نظر آتے ہیں، ابرار و نتقیاء، متقی اور ابرار نظر آتے ہیں، اور قد برہم اللہ الخوف بارہ القدا، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں فیحسبہم مرضا، چہرے ان کے زرد نظر آتے ہیں، دیکھنے والا انہیں یوں دیکھتا ہے کہ شاید یہ بیمار ہے، دیکھنے والا متقین کو بیمار خیال کرتا ہے، وما بالقوم من مرض، جبکہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ لقد خولتوا ولقد خالتهم امر عظیم لا يرضون من اعمالهم القلیل، اپنے تھوڑے عمل سے وہ کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں، ولا يستكثرون الكثير، اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، فهم لانفسهم متهمون، وہ اپنے ہی نفسوں کو متہم کرتے ہیں، اپنے ہی نفس کو کوتاہیوں کا قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی قصور ہیں۔ ومن اعمال مشفقون، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اعمال صالحہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اذا زکی احدهم خاف مما یقال له، اگر کوئی ان کی تعریف کر دے، یہ بڑے نمازی ہیں ماشاءاللہ جی، آپ تو شب زندہ دار ہیں ماشاءاللہ جی، آپ تو عشرے کے بانی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے عزادار ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو ایسی تعریف سن کے ڈر جاتے ہیں۔ ایسا زکی احدهم خاف مما یقال له، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے نا تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انا اعلم بنفسی من غیری، میں اپنے آپ کو ان سب سے بہتر میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ وَرَبِّ عَالَمُ بِمِنِّي، میرا رب مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں نا تو پھر وہ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، میرا اللہ ان کی باتوں پر میرا مواخذہ نہ کرنا، میرا اللہ ان کی باتوں پر میرا مواخذہ نہ کرنا، وَاجْعَلْنِي افضل مما یظنون، میرا اللہ یہ جو کچھ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں مجھے ان کے گمان سے بھی افضل بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور متقی کہتے ہیں میرا اللہ یہ لوگ جو میرے گناہ نہیں جانتے تو میرے ان گناہوں کو معاف کر۔ فَمِنْ عَلَامَتِ أَحَدِهِمْ، فرمایا ہمام ان متقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے اَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ، متقین جو ہوتے ہیں نا وہ دین میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، دین میں بڑے پختہ، دین میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، حرمن فی لین، لیکن گفتگو میں بہت نرم ہوتے ہیں، انتہائی نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ، ایمانن فی یقین، ایمان میں ان کے یقین ہوتا ہے، علم کے وہ حریص ہوتے ہیں، علم کے ساتھ حلم اور بردباری ہوتا ہے، تمنگری میں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، عبادت میں خشوع اختیار کرتے ہیں، شدت اور سختی میں صبر کرتے ہیں، حلال رزق روزی طلب کرتے ہیں، ہدایت کے راستے میں وہ بڑے خوش رہتے ہیں، اور لالچ اور طمع سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ جب وہ نیک اعمال، میں اب خطبہ بس جملے نہیں پڑھ رہا تاکہ ٹائم تھوڑا ہے، وہ جب نیک اعمال بجا لاتے ہیں نیکی کرنے کے باوجود وہ خائف رہتے ہیں، نیکیاں کر کے بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، ہم تو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے بھی ہمیں ڈر نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں متقین وہ ہوتے ہیں نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے۔ شام ہوتی ہے تو ان کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ میں رب کا شکر ادا کروں، صبح ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی میں اللہ کو یاد کروں، خوف میں رات گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو خوش اٹھتے ہیں۔ یعفو عمن ظلمہ، متقی ہوتے ہیں کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعطی من حرمہ، جو انہیں نہیں دیتا اس کو وہ عطا کرتے ہیں، جو انہیں محروم کرتا ہے اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعُوا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے۔ بَعِيدًا فُحْشُهُ،
اللہ اکبر، فحش سے، برائیوں سے وہ بہت دور رہتے ہیں۔ غائباً منکرہ، اور غیبت میں وہ کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سختیوں میں صبر کرنے والے اور آسانیوں میں شکر کرنے والے۔ پڑھتے چلے گئے خطبہ، شاید ابھی میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا۔ جناب حمام نے ایک لمبا، ایک 8 انچی ایک لمبا سانس لیا، اور وہ سانس آخری سانس ثابت ہوا۔ وہیں جان نکل گئی حمام کی، وہیں تڑپ کے جان دے دی۔ تحمل نہ کر پایا، برداشت نہ کر پایا۔ جو صفات متقین کی امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان کو برداشت نہ کر سکا۔ خدایا ہم گنہگار ہیں، امیر المومنین کے صدقے میں آقا امیر المومنین نے متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، میرا اللہ ہمیں توفیق دے ایک ایک صفت ہمارے اندر پیدا ہو، مولا کے ارشادات اور فرمودات پر عمل کی کوشش کریں، ایک ایک گناہ کو چھوڑتے جائیں، مولا کی ایک ایک بیان کی ہوئی صفت اپنے اندر پیدا کرتے جائیں۔